بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا ان کو سجدے سے انکار کا واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرم گاہوں کو ظاہر کر دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکے دے کر ان کو پھسلا ہی لیا۔ جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لگا کر اپنے آپ کو چپکانے لگے اور چھپانے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجا کرنے کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔